اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ پچھلے چند سالوں میں شاید اسلام کا سب سے زیادہ متنازع موضوع حجاب بن چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ صرف ایک ثقافت ہے، کوئی کہتا ہے یہ صرف عرب معاشرے کے لیے تھا، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا، لوگوں کی رائے اور اپنی پسند و ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن کو کھول کر دیکھیں تو ایک حیران کر دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا پہلا حکم عورتوں کو نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے ایمان والے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ آیات مدینہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے احکام نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ بنا رہے تھے جہاں عزت، حیا اور پاک دامنی محفوظ رہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مرد کی نگاہ کو درست کیا گیا، کیونکہ اگر نگاہ بے قابو ہو جائے تو معاشرہ کبھی پاک نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالیں۔ غور کیجئے، قرآن نے مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی مقام پر مخاطب کیا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ دونوں کو ذمہ دار بنایا۔ آج اگر کوئی مرد عورت کے حجاب پر تو بات کرے لیکن خود اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے تو وہ قرآن کے پہلے حکم پر ہی عمل نہیں کر رہا۔ اور اگر کوئی عورت یہ کہے کہ چونکہ مرد اپنی نگاہیں نہیں جھکاتے اس لیے میں بھی حجاب نہیں کروں گی، تو وہ بھی اللہ کے اپنے حکم کو دوسروں کی غلطی سے مشروط کر رہی ہے۔ قرآن دونوں کو الگ الگ جواب بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حجاب فرض ہے یا صرف سنت؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم کے انداز میں بیان فرمایا ہے، کسی مشورے یا اختیاری عمل کے طور پر نہیں۔ اسی وجہ سے جمہور مفسرین اور چاروں معروف فقہی مذاہب کے علماء کے نزدیک بالغ اور عاقل مسلمان عورت پر شرعی حجاب فرض ہے۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نقاب بھی فرض ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جہاں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان قدیم اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء خصوصاً حنبلی فقہ کے بہت سے اوتھر چہرے کے پردے کو بھی واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اصل حکم سے مستثنا ہے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس لیے اس مسئلے میں اختلاف کو اختلاف ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے ایمان کا معیار۔ البتہ اس بات پر اہل علم کا وسیع اتفاق ہے کہ شرعی حجاب کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ حکم کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اسلام میں جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرعی احکام کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ مرد پر بھی ستر کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت اور حیا فرض ہے، اور عورت پر بھی شرعی حجاب فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب علم نہ رہے یا دولت نہ رہے، بلکہ فرمایا کہ جب حیا نہ رہے، کیونکہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو گناہ محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حجاب صرف ایک کپڑا نہیں۔ اگر حجاب صرف کپڑا ہوتا تو قرآن پہلے مردوں کی نگاہوں کا ذکر نہ کرتا۔ حجاب ایک سوچ ہے، ایک کردار ہے، ایک حیا ہے جو مرد اور عورت دونوں سے مطلوب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب حجاب پر بات ہو تو صرف عورت کو نہ دیکھیے۔ قرآن کی پہلی آیت یاد کیجیے، اللہ نے پہلے مرد سے فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، پھر عورت سے فرمایا اپنی زینت کی حفاظت کرو۔ اسلام نے کبھی صرف ایک جنس کی اصلاح نہیں کی بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کی، اور شاید اسی لیے اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنے حجاب کی حفاظت کریں اور دونوں اپنی حیا کی حفاظت کریں تو بہت سے معاشرتی مسائل خود بخود ختم ہو جائیں، کیونکہ اسلام کی نظر میں پردہ صرف لباس نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔